أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 تا 62 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58، 59، 60، 61، 62 چار آیات کی تلاوت کی گئی. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب آن کھڑا ہوگا. ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. نوح نے جواب دیا اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 1000 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہے، لیکن محقق علماء نے ان روایات کو مستند نہیں سمجھا. حقیقی فاصلے کا یقینی علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں. البتہ اتنی بات قرآن کریم سے واضح ہوتی ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران بت پرستی کا رواج بہت بڑھ گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بہت سے بت بنا رکھے تھے جن کے نام سورہ نوح میں ذکر کیے جا چکے ہیں اور سورہ عنکبوت میں بھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو حق کی تبلیغ فرمائی اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہ چھوڑا. کچھ نیک بخت ساتھی جو زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان پر ایمان لائے، لیکن قوم کی اکثریت نے کفر ہی کا راستہ اختیار کیے رکھا. حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے انہوں نے بد دعا کر دی. پھر انہیں ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم پر آنے والے طوفان کی سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں، سورہ نوح میں بیان فرمائی گئی ہے. اسی طرح سے سورہ مومن میں، سورہ شعراء میں اور سورہ قمر میں بھی ان کا واقعہ اختصاراً بیان کیا ہوا ہے. اسی طرح کشتی اور
طوفان نوح کا پورا واقعہ سورہ ہود میں آگے جا کر آئے گا۔ اب تفسیر ابن کثیر میں عنوان ہوتا ہے نوح کا اپنی قوم کو واعظ کرنا۔ اللہ پاک جب اول صورت میں آدم علیہ السلام اور اس سے متعلقات کا قصہ بیان کر چکا تو انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرماتا ہے۔ ابتدا ذکر نوح علیہ السلام سے فرمائی جاتی ہے کیونکہ اب آپ ہی سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بھیجا۔ وہ نوح بن لائمک بن متشلخ بن اخنوخ بن کا نام اخنوخ ہی کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے جو نبی تھے۔ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فن تحریر انہی نے ایجاد کیا۔ اخنوخ بن برد بن مبلل بن قنیس بن یانش بن شیش علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ کسی نبی نے ایسی تکلیفیں نہیں اٹھائی جیسے نوح علیہ السلام نے اٹھائی۔ ہاں، بعض نبی قتل بھی کیے گئے۔ نوح علیہ السلام اپنے نفس پر بہت نوحہ کرتے تھے، اسی لیے نوح ان کا نام پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کے سے زمانہ نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزر گئیں۔ یہ سب اصول اسلام اور توحید پر تھے۔ علماء تفسیر میں کہتے ہیں کہ اصنام پرستی یعنی بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ وہ لوگ جو صالحین تھے جب مر گئے تو ان کے مقتدین معتقدین ان کو ماننے والے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں۔ انہوں نے ان کی تصویریں بنا کر ان کے نام رکھنے لگے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی حالت اور عبادت کو یاد کیا جائے اور انہی جیسے بننے کی کوشش کرنے لگے اور ان کی پرستش ہونے لگی۔ ان پتلوں کے نام پر بھی انہیں صالحین کے نام پر ہی تھے، یعنی سواح، یعوس، یعوق، نصر وغیرہ۔ جب یہ مجسمہ پرستی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ پرستش صرف اللہ واحد کی جائے۔ اے نوح، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب عظیم نازل ہو جائے۔ تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسا ہی کرتے تھے، تم ان کی پرستش سے ہمیں کیسے روک سکتے ہو؟ ہم تو تم کو اس بارے میں بڑی غلطی اور گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ آج کل کے فجار کا یہی حال ہے کہ وہ خود نیکوکاروں پر گمراہی کا الزام لگاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا قرآن پاک میں، یعنی یہ بدکار جب نیکوکاروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات درست ہوتی تو ان سے پہلے ہم اس کو اختیار کرتے، اور چونکہ خود انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو کہنے لگے کہ گمراہ تو یہ خود اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کی بہت ساری آیات بھی ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں گمراہ نہیں ہوں، میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو خاص اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں تمہارے خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں۔ رسول کی یہی شان ہوا کرتی ہے، اور وہ ایک فصیح و بلیغ اور ناصب مبلغ تھے۔ اللہ کی مخلوقات میں ان کی صفات سے متصف دوسرے نہیں ہوا کرتے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے یوم عرفہ پر فرمایا، جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے، کہ اے لوگو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا اور میرے ادائے فریضہ کی تم سے تصدیق طلب کی جائے گی، تو کیا تم کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی گواہی دینے کو تیار ہیں کہ آپ نے حق کے تبلیغ خیر خواہی سے ادا کر دیا اور رسالت کا فریضہ پورا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ کہ یہ میری تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔